बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं नुसहत नूर और मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद के तरलाई के इलाके में इमाम बारगाह के सामने खुदकश धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंच गई, जबकि IG इस्लामाबाद की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतअद्दिद जख्मी मौका पर मौजूद हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की पॉली क्लिनिक, पिम्स और CTS अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों को पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मेन इमरजेंसी, आर्थोपैडिक, बर्न सेंटर और न्यूरो डिपार्टमेंट फाल हैं। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद के तरलाई के इलाके में वाक़या इमाम बारगाह के गेट पर मुबैना खुदकश धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंच गई, जबकि IG इस्लामाबाद की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतअद्दिद जख्मी मौका पर मौजूद हैं। वफाकी दारुल हुकूमत के पॉलीक्लिनिक, पिम्स और CDA अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों को पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मेन इमरजेंसी, ऑर्थोपैडिक, बर्न सेंटर और न्यूरो डिपार्टमेंट फाल हैं। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद के तरलाई के इलाके में वाक़या इमाम बारगाह के गेट पर मुबैना खुदकश धमाका के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंच गई। इसी हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं राना यामीन से। जी बताइएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद का इलाका है तरलाई, जहां वाक़ई इमाम बारगाह खदीजातुल कुबरा में खुदकश धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में जो है अभी तक की इतलात के मुताबिक जो हमें जिली इंतजामिया इस्लामाबाद से हासिल हुई है, इसमें 15 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और 80 से ज़ायद जो हैं वो अफराद जख्मी हैं। इन जख्मियों के लिए जो है वो तमाम टीमें जो हैं, रेस्क्यू टीमें, पुलिस और वो मौका पर मौजूद हैं। वहाँ से जख्मियों को रेस्क्यू करके वो अस्पतालों तक मुंतकिल किया जा रहा है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि अस्पताल पिम्स, पॉलीक्लिनिक और CDA हॉस्पिटल में जो है वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और वहाँ पर जो हमले की छुट्टियां हैं वो मनसूख कर दी गई हैं, ताकि जख्मियों को जो है वो बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें। दूसरी जानब जो है ये खुदकश धमाका इस तरह हुआ है कि जब जुमे की नमाज खत्म हुई है, लोग बाहर निकल रहे थे, तो कुछ लोगों को यानी शाहदीन के मुताबिक जो है वो लोगों ने खुदकश हमलावर को पकड़ने की कोशिश की है और जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश की है तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया है, जिसके नतीजे में जो है वो नुकसान कम हुआ है। अगर वो अंदर दाखिल हो जाता तो उस बहुत ज्यादा नुकसान होता। तो तमाम अदारे जो हैं वो इस वक्त हरकत में आ गए हैं। IG इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो है वो बंद करके चेकिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से जो है वजीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को है जो हदायत की गई है कि वो पिम्स और पॉलीक्लिनिक में लोगों की जाके इयादत करें और वहाँ पर लोगों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। खुदकश धमाके के नतीजे में जो है वो जख्मियों की तादाद अभी बढ़ने का खदशा है। अभी तक की इतलात के मुताबिक 15 शहीद हो गए हैं और 80 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। इनमें 60 अफराद को जो है वो पिम्स अस्पताल लाया गया है और 11 अफराद पॉलीक्लिनिक मुंतकिल किए गए। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद के तरलाई के इलाके में वाक़या इमाम बारगाह के गेट पर मुबैना खुदकुश धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गई हैं। पुलिस और रेस्क्यू की टीम्स मौका पर पहुंच गईं, जबकि IG इस्लामाबाद की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। मुतअद्दिद जख्मी मौका पर मौजूद हैं। वफाकी दारुल हुकूमत के पॉलीक्लिनिक, पिम्स और CDA अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद के तरलाई के इलाके में वाक़या इमाम बारगाह के गेट पर मुबैना खुदकुश धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम्स ने मौका पर पहुंच गई, जबकि IG इस्लामाबाद की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। मुतअद्दिद जख्मी मौका पर मौजूद हैं। वफाकी दारुल हुकूमत के पॉलीक्लिनिक, पिम्स और CDA अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जख्मियों को पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको इस्लामाबाद से।
जहां पर तरलाई के इलाके में वाक़या इमाम बारगाह के गेट पर मुबैना खुदकुश धमाका हो गया है, जिसके नतीजे में 12 अफराद जाम बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस और रेस्क्यू टीम्स की जानिब से इस्लामाबाद में कार्रवाइयां की जा रही हैं। विफाकी दारुल-हुकूमत में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। मुतादिद जख्मी मौका पर मौजूद हैं। विफाकी दारुल-हुकूमत के पॉली क्लिनिक, पिम्स और सीडी अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद के तरलाई के इलाके में वाक़या इमाम बारगाह के गेट पर मुबैना खुदकुश धमाके के नतीजे में 12 अफराद जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। आपको अपडेट देते चले, इस्लामाबाद के तरलाई के इलाके में वाक़या इमाम बारगाह के गेट पर मुबैना खुदकुश धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाम बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम्स मौका पर पहुंच गईं, जबकि आईजी इस्लामाबाद की जानिब से विफाकी दारुल-हुकूमत में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। मुतादिद जख्मी मौका पर मौजूद हैं। विफाकी दारुल-हुकूमत के पॉलीक्लिनिक, पिम्स और सीडी अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई हैं। जख्मियों को पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मेन एमरजेंसी, आर्थोपेडिक, बर्न सेंटर और न्यूरो डिपार्टमेंट को भी फाल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको इस्लामाबाद से, वहां पर वाक़या इमाम बारगाह के गेट पर मुबैना खुदकुश धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाम बहक हो गए हैं और मुतादिद अफराद जख्मी हैं। पुलिस और रेस्क्यू की टीम्स मौका पर पहुंच गईं, जबकि आईजी इस्लामाबाद की जानिब से विफाकी दारुल-हुकूमत में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुतादिद जख्मी मौका पर मौजूद हैं। विफाकी दारुल-हुकूमत के पॉलीक्लिनिक, पिम्स और सीडी अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जख्मियों को पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मेन एमरजेंसी, आर्थोपेडिक, बर्न सेंटर और न्यूरो डिपार्टमेंट फाल हैं। आपको अपडेट दे रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां पर इमाम बारगाह में गेट पर मुबैना खुदकुश धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद के तरलाई के इलाके में वाक़या इमाम बारगाह के गेट पर मुबैना खुदकश धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंच गई, जबकि आईजी इस्लामाबाद की जानिब से विफाकी दारुल-हुकूमत में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतअद्दिद जख्मी मौका पर मौजूद हैं। विफाकी दारुल-हुकूमत के पॉलीक्लिनिक, पिम्स और सीटीए अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों को पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मेन एमरजेंसी, आर्थोपेडिक, बर्न सेंटर और न्यूरो डिपार्टमेंट फाल है। आपको अपडेट करें और बताएं कि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में वाक़या इमाम बारगाह के गेट पर मुबैना खुदकश धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंच गई, जबकि आईजी इस्लामाबाद की जानिब से विफाकी दारुल-हुकूमत में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतअद्दिद जख्मी मौका पर मौजूद हैं। विफाकी दारुल-हुकूमत के पॉलीक्लिनिक, पिम्स और सीडी अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों को पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मेन एमरजेंसी, आर्थोपेडिक, बर्न सेंटर और न्यूरो डिपार्टमेंट फाल हैं। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद के तरलाई के इलाके में वाक़या इमाम बारगाह के गेट पर मुबैना खुदकश धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंच गई, जबकि आईजी इस्लामाबाद की जानिब से विफाकी दारुल-हुकूमत में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतअद्दिद जख्मी मौका पर मौजूद हैं। विफाकी दारुल-हुकूमत के पॉलीक्लिनिक, पिम्स और सीटीए अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों को पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मेन एमरजेंसी, आर्थोपेडिक, बर्न सेंटर और न्यूरो डिपार्टमेंट फाल है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद के तरलाई के इलाके में वाक़या इमाम बारगाह के गेट पर मुबैना खुदकश धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंच गई, जबकि आईजी इस्लामाबाद की जानिब से विफाकी दारुल-हुकूमत में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतअद्दिद जख्मी मौका पर मौजूद है। विफाकी दारुल-हुकूमत के पोली क्लिनिक, पिम्स और सीटी अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आपको अपडेट दे रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां पर विफाकी दारुल-हुकूमत का ये इलाका है, जहां पर तरलाई के इलाके में वाक़या इमाम बारगाह के गेट पर मुबैना खुदकुश धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस और रेस्क्यू की टीम्स मौका पर पहुंच गईं, जबकि आईजी इस्लामाबाद की जानिब से विफाकी दारुल-हुकूमत में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। मुतअद्दिद जख्मी मौका पर मौजूद हैं। विफाकी दारुल-हुकूमत के पॉलीक्लिनिक, पिम्स और सीडी अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जख्मियों को पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मेन एमरजेंसी, आर्थोपेडिक, बर्न सेंटर और न्यूरो डिपार्टमेंट को फाल कर दिया गया है।
آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں اسلام آباد سے۔ آپ کو بتائیں کہ ترلائی کے علاقے میں واقع امام بارگاہ کے گیٹ پر مبینہ خودکش دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس اور ریسکیو کی ٹیمز موقع پر پہنچ گئیں، جبکہ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ متعدد زخمی موقع پر موجود ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کے پولی کلینک، پیمز اور سی ڈی اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ زخمیوں کو پیمز اور پولی کلینک اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ مین ایمرجنسی آرتھوپیڈک برن سینٹر اور نیورو ڈپارٹمنٹ کو فعال کر دیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر دے رہے ہیں آپ کو اسلام آباد سے، جہاں پر اسلام آباد کے ترلائی کے علاقے میں واقع امام بارگاہ کے گیٹ پر مبینہ خودکش دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس اور ریسکیو کی ٹیمز موقع پر پہنچ گئیں، جبکہ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ متعدد زخمی موقع پر موجود ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کے پولی کلینک، پیمز اور سی ڈی اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ زخمیوں کو پیمز اور پولی کلینک اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ مین ایمرجنسی آرتھوپیڈک برن سینٹر اور نیورو ڈپارٹمنٹ کو فعال کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں اسلام آباد سے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ترلائی کے علاقے میں واقع امام بارگاہ کے گیٹ پر مبینہ خودکش دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس اور ریسکیو کی ٹیمز موقع پر پہنچ گئیں، جبکہ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ متعدد زخمی موقع پر موجود ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کے پولی کلینک، پیمز اور سی ڈی اسپتال میں ایمرجنسی کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو مزید اپڈیٹ کریں تو آپ کو بتائیں کہ زخمیوں کو پیمز اور پولی کلینک اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ مین ایمرجنسی آرتھوپیڈک برن سینٹر اور نیورو ڈپارٹمنٹ کو فعال کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ایک افسوسناک خبر سے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ اسلام آباد کے ترلائی کے علاقے میں واقع امام بارگاہ کے گیٹ پر مبینہ خودکش دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، جبکہ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ متعدد زخمی موقع پر موجود ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کے پولی کلینک، پیمز اور سی ڈی اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ زخمیوں کو پیمز اور پولی کلینک اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ مین ایمرجنسی آرتھوپیڈک برن سینٹر اور نیورو ڈپارٹمنٹ فعال ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور خبر شامل کریں اسلام آباد سے، جہاں ترلائی کے علاقے میں واقع امام بارگاہ کے گیٹ پر مبینہ خودکش دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، جبکہ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ متعدد زخمی موقع پر موجود ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کے پولی کلینک، پیمز اور سی ڈی اے اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ زخمیوں کو پیمز اور پولی کلینک اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ مین ایمرجنسی آرتھوپیڈک برن سینٹر اور نیورو ڈپارٹمنٹ فعال ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ زخمیوں کو پیمز اور پولی کلینک اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ مین ایمرجنسی آرتھوپیڈک برن سینٹر فعال کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ اسلام آباد کے ترلائی کے علاقے میں واقع امام بارگاہ کے گیٹ پر مبینہ خودکش دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی پر مزید بات کر لیں گے۔ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل سعید لودھی صاحب نے۔ آپ کے ٹائم کا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ بتائیے گا، اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں افسوسناک واقعہ یہ پیش آ گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی، سب سے پہلے تو ہم جو شہید ہوئے ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے۔ لیکن یہ بہت ہی ایک آپ سمجھیں کہ غم انگیز بات ہے کہ ہمارے دارالحکومت تک یہ پہلے بھی ایک آپ کو پتہ ہے اس قسم کا واقعہ پیش ہوا ہے، اب یہ دوبارہ آ گیا ہے۔ جی، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، ہماری انٹیلیجنس فیلئر ہے، ہم ایسے چیزوں کو روک نہیں پاتے، حالانکہ جگہ جگہ پر ناکے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اور اس میں ابھی تک مجھے نہیں معلوم کسی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے یا نہیں، لیکن یہ کام تحریک طالبان پاکستان ٹائپ کے لوگوں کا لگتا ہے، کیونکہ وہی لوگ ہیں جو ہر جگہ پہنچ بھی سکتے ہیں، اور اس سائڈ سے خاص کر کے پی کے کی سائڈ سے اور افغانستان کی سائڈ سے ان کے لیے یہاں تک پہنچنا آسان ہے۔ ہمیں مکمل طور پر اپنی خارجہ پالیسی اور اپنی اندرونی پالیسی، داخلہ پالیسی کو اچھے طریقے سے ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ان اینی کیس یہ جتنے بھی اس سے پہلے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنی سیکیورٹی فورسز کو، جس طریقے سے بلوچستان میں انہوں نے بہت بڑا حملہ، جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان پہ حملہ تھا، اور وہ جو ہندوستان کہتا ہے سندور 2 جاری ہے، یہ اسی کا شاخسانہ تھا۔ اور یہ بھی مجھے جو آج کل لگتا ہے صاف ظاہر اس کے پیچھے را ہے، اس کے پیچھے ہندوستان ہے، لیکن میں ابھی کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ انویسٹیگیشن ہو نہیں جاتی۔ لیکن ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنا خون بہتا ہوا دیکھتے رہیں گے،
یا کوئی ایسے اقدامات اٹھائیں گے کہ ان کٹپتلیوں کے پیچھے جو ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو کاٹیں. اس اچھا کے سر، بغیر کیا میرا یہ خیال ہے خودکش حملہ آور کے بارے میں کوئی بھی ابتدائی معلومات یا کوئی بھی شواہد جو ہیں وہ نہیں ملے ہیں؟ ہماری کیا اس پہ سیکیورٹی پہ سوالیہ نشان ہے؟ یہ تو سوالیہ نشان اٹھتا ہے ہماری سیکیورٹی پر کہ ہماری سیکیورٹی مضبوط نہیں ہے. مطلب یہ کہ دیکھیں سیکیورٹی میں کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ جب 9 حملہ آور حملہ نہ کر پائیں اور ایک کر دے تو وہ جو 9 جو نہیں حملہ کر پاتے اس کو تو کسی کھاتے میں گنا نہیں جاتا اور ایک جو ہو جاتا ہے. لیکن صاف ظاہر ہے کہ دارالخلافے تک پہنچنا سیکیورٹی کی تھوڑی سی ناکامی تو ہے اس میں تو ہمیں یہ غور و فکر کرنا پڑے گا. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. میں جو بات کر رہا تھا وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے پیچھے لوگ ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون ہے، جب تک ہم وہاں تک نہیں پہنچیں گے اور صرف انہی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہیں گے تو یہ کافی نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی پر بھی دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی داخلہ پالیسی پر بھی دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اندرونی طور پہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے ہمیں سیاسی معاونت بھی چاہیے، ہمیں معاشرتی معاونت بھی چاہیے اور ہمیں فوجی کام بھی کرنا ہے. یہ اکیلا فوج کے کاندھوں پہ ڈال دینا یہ پوری ذمہ داری یہ درست نہیں ہے اور نہ ہی فوج کو یہ ساری ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لے لینی چاہیے. یہ مل کر کرنے کا کام ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے کل دیکھا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے کے پی کے اور کور کمانڈر جو ہیں وہ مل کر شہداء کے اس کا اٹھا رہے ہیں کفن، ان کا جو تابوت تھا. تو یہ طریقہ ہے، آپ مل کر اس افریت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، الگ الگ نہیں کر سکتے. ایک پالیسی بنائیں، مربوط پالیسی بنائیں، سب کو ساتھ لے کر چلیں، اپنے لوگوں کو گلے لگائیں، اپنے لوگوں کے زخموں پہ مرہم لگائیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ جڑ کے رہیں. اس طریقے سے پوری قوم جڑ کر اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. یہ جو آپس میں ہم نے صف بندیاں بنا رکھی ہیں اور گڑھے کھود رکھے ہیں اس سے ہمیں جلد از جلد گزرنا ہوگا، ورنہ دشمن تو اسی طریقے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. جی سر، یہ بتائیے کہ ایمرجنسی نافذ کرنے کے بعد داخلی اور خارجی راستوں کی صورتحال کیا ہے؟ جی دیکھیں، جب ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے اس کا مین مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پہ اس کو راستوں کو بند کر کے لوگوں کی تلاشی وغیرہ لے سکتے ہیں. وہ قانونی طور پہ آپ کے لیے درست ہو جاتا ہے. اور بھی کوئی بہت سارے اس میں ایسے کام ہیں جو آپ قانونی طور پہ کر سکتے ہیں، لوگوں کو ریسٹرین کر سکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ابھی اس واقعے کے ہونے کے بعد ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ سارے چھوٹی باتیں ہیں. جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں وہ بڑی باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ چھوٹی باتوں پہ ضرور ہم توجہ دیتے رہیں، لیکن بڑی باتوں پر جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بیری سے بیر جھاڑتے رہیں، اگلے سیزن میں بیر پھر اگائیں گے. جب تک بیری کو جڑ سے نہیں کاٹیں گے، اس کی جڑوں کی طرف نہیں جائیں گے، یہ کڑوا پھل ہمیں ملتا رہے گا. اللہ نہ کرے. اللہ نہ کرے. لیفٹیننٹ جنرل سعید لودھی ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے. سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کے ترلائی کے علاقے میں واقع بارگاہ کے امام بارگاہ کے گیٹ پر مبینہ خودکش دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں. پولیس اور ریسکیو کی ٹیمز موقع پر پہنچ گئیں، جبکہ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں بہت ہی افسوسناک خبر سے. اسلام آباد کے ترلائی کے علاقے میں واقع امام بارگاہ کے گیٹ پر مبینہ خودکش دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں. پولیس اور ریسکیو کی ٹیمز موقع پر پہنچ گئیں، جبکہ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. متعدد زخمی موقع پر موجود ہیں. وفاقی دارالحکومت کے پولی کلینک، پیمز اور سی ڈی اسپتال میں ایمرجنسی کو نافذ کر دیا گیا ہے. زخمیوں کو پیمز اور پولی کلینک اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. مین ایمرجنسی، آرتھوپیڈک، برن سینٹر اور نیورو ڈپارٹمنٹ کو فعال کر دیا گیا ہے. افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر ترلائی کے علاقے میں واقع امام بارگاہ کے گیٹ پر مبینہ خودکش دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو چکے ہیں. پولیس اور ریسکیو کی ٹیمز موقع پر پہنچ چکی ہیں، جبکہ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں ایمرجنسی کو نافذ کر دیا گیا. اسی پر مزید بات کر لیں گے. ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر حارث نواز نے. سر، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. افسوسناک سانحہ پیش آ گیا ہے اسلام آباد میں. آپ کیا کہیں گے؟ سیکیورٹی پر سوالات اٹھنے لگے ہیں. دیکھیں، اب سیکورٹی پہ تو یہ وجہ ہے کہ ہر جگہ تو آپ چیک کر نہیں سکتے. کہیں نہ کہیں ایک جگہ پر یہ جو خود کچھ بمبار ہوتے ہیں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں. سیکورٹی میں اگر 100 ہوتے ہیں ان کی اٹیمپٹ ہوتی ہیں، 190-95 تو وہ اسی وقت پکڑ لیتے ہیں.
جی بات یہ کہ مسجد کے اندر مجھے بتائیے کہ ظاہر ہے کہ لوکل مسجد کے اندر جو لوکل وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے، جو لوکل، ان کو خود بھی اپنی ایک حفاظت کرنی چاہیے. اور وہ حفاظت کیوں تھی؟ اگر خود کچھ بمبار نے اس کو وہاں پر اسٹیڈیم میں چیک کر لیا اور وہاں اس نے دھماکہ کر دیا، تو میرے خیال میں بات یہ ہے کہ یہ اب ان کے لیے سافٹ ٹارگیٹ میں چلے گئے ہیں. یہ سیکورٹی فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے کیوں 216 وہاں مارے ہیں، کل 24 خارج، انہوں نے پتل جو خارج ہیں وہ مارے ہیں اور ایجنسی میں، خیبر ایجنسی میں. بات یہ کہ یہ اب یہ مسجدوں میں معصوم نمازیوں کو شہید کر رہے ہیں، عوامی اجتماع میں چلے جاتے ہیں، شادیوں تقریب میں جاتے ہیں. حارث نواز صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا انتظامیہ حساس اداروں کے پاس اس نوعیت کے کسی حملے کی کوئی تھریٹ الرٹ پہلے سے موجود تھی؟ اگر تھی تو حفاظتی انتظامات میں کہاں کمی رہ گئی؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ I'm not sure کہ ان کو تھی یا نہیں تھی. اگر ٹائم ہوتی ہے تو اس کو فوراً پکڑ لیتے ہیں. اگر 100 میں سے ہوگی 2-3 ضرور مس ہو جاتی ہے. میں بھی ون آف دم کہ یہ اس کے نکل کے چلے گئے ہیں اور جا کے دھماکہ کر دیا. لیکن میرے خیال میں آئندہ جہاں پہ بھی ہمارے جمعے کی نماز ہوتی ہے، اس کے وجہ عوامی اجتماع ہوتے ہیں، وہاں سیکورٹی کا ارینجمنٹ پراپر ہونا چاہیے. پولیس اور لوکل رضاکار وہاں پر ہونے چاہیے، جو خود اپنے ایریے میں اگر کہیں بھی شادی کی تقریب ہے یا کوئی عوامی اجتماع ہے جیسے مسجد ہے، یہاں پر سب کو مل کے خود اپنی سیکورٹی کا بھی ارینج کرنا چاہیے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ وفاقی دارالحکومت میں اس واقعے کے بعد دیگر امام بارگاہوں اور عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کے لیے کیا اضافی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہمارا رابطہ منقطع. جی سر، آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. بریگیڈیئر حارث نواز نے ہمیں جوائن کیا تھا، تمام تر اپڈیٹس وہ فراہم کر رہے تھے ہمیں. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، بہت افسوسناک واقعہ پیش آ گیا. اسلام آباد کے ترلائی میں امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ ہوا ہے، جس میں اب جو مزید اپڈیٹس آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ 31 افراد کے شہید اور 169 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ گئی ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے علاقے ترلائی کلاں کا یہ غازی شاہ امام روڈ ہے، جہاں پر امام بارگاہ کے گیٹ پر خودکش حملہ کو روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. لاشوں اور زخمیوں کو پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ضلع انتظامیہ نے 31 افراد شہید اور 169 زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے. آپ کو اپڈیٹ دے رہی ہیں اسلام آباد کے ترلائی کے علاقے میں واقع امام بارگاہ کے گیٹ پر مبینہ خودکش دھماکے کے نتیجے میں 31 افراد جاں بحق اور 169 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں. امام بارگاہ کے گیٹ پر خودکش حملہ آور کو روکا گیا لیکن وہ نہیں رکا اور اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں افسوسناک خبر سے. اسلام آباد کے ترلائی کے علاقے میں واقع امام بارگاہ کے گیٹ پر مبینہ خودکش دھماکے کے نتیجے میں 31 افراد جاں بحق اور متعدد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں. آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں واقع امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ ہوا ہے، جس میں 31 افراد کے شہید اور 169 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے علاقے ترلائی کلاں کے غازی شاہ امام روڈ پر امام بارگاہ کے گیٹ پر خودکش حملہ آور کو روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. لاشوں اور زخمیوں کو پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ضلع انتظامیہ نے 31 افراد شہید اور 169 زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے. دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے اور بم ڈسپوزل اسکواڈ جائے وقوع پر پہنچ گئے. آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ ہوا، جس میں 31 افراد کے شہید اور 169 افراد کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے علاقے ترلائی کلاں کے غازی شاہ امام روڈ پر امام بارگاہ کے گیٹ پر خودکش حملہ آور کو روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. لاشوں اور زخمیوں کو پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا. ضلع انتظامیہ نے 31 افراد شہید اور 169 زخمی ہونے کی تصدیق کر دی. دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے اور بم ڈسپوزل اسکواڈ جائے وقوع پر پہنچ گئے. پولیس ذرائع کے مطابق خارجی خودکش کا تعلق فتنہ الخوارج سے تھا. وزیر اعظم نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات دینے کی ہدایت کر دی ہے. وفاقی وزیر صحت کی ڈیوٹی لگا دی گئی. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. رانا یمین نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا. جی رانا یمین، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ ترلائی بم دھماکے میں جو زخمی افراد ہیں ان کی تعداد 169 ہو گئی ہے اور ڈیڈ باڈیز کی تعداد جو ہے وہ 31 ہو گئی ہے. یہ ہمیں تعداد جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کے ترجمان نے کی ہے. پاکستان نے جو ہے صحت کو کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ تمام زخمیوں کو جو ہیں وہ طبی سہولیات، بہترین طبی سہولیات فراہم کریں اور کوئی ایسا زخمی جو ہے وہ رہ نہ جائے جس کو طبی سہولیات نہ ملیں.
اور وزیر صحت جو ہیں وہ ابھی پیمز اسپتال پہنچیں گے تو وہاں جا کے جو ہے وہ زخمیوں کی عیادت بھی کریں گے اور زخمیوں کو جو ہے وہ مزید بہترین سہولیات کے متعلق جو ہے وہ لایا جائے. جی بہت شکریہ رانا امین آپ کا. آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ ہوا جس میں 31 افراد کے شہید اور 169 افراد کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے علاقے ترلائی کلا کے غازی شاہ امام روڈ پر امام بارگاہ کے گیٹ پر خودکش حملہ آور کو روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. لاشوں اور زخمیوں کو پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا. ضلع انتظامیہ نے 31 افراد شہید اور 171 زخمی ہونے کی تصدیق کر دی. دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے اور بم ڈسپوزل اسکواڈ چائے وقوع پر پہنچ گئے. پولیس ذرائع کے مطابق خارجی خودکش کا تعلق فتنہ الخوارج سے تھا. وزیر اعظم نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات دینے کی ہدایت کر دی. وفاقی وزیر صحت کی ڈیوٹی لگا دی گئی. آپ کو اپڈیٹ کرے اور خبر شامل کرے اسلام آباد سے جس کے علاقے ترلائی میں امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ ہوا جس میں 31 افراد کے شہید اور 169 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے علاقے ترلائی کلا کے غازی شاہ امام روڈ پر امام بارگاہ کے گیٹ پر خودکش حملہ آور کو روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.